السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 22ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے مبارک کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، چہرے انور، جبین سعادت اور ابرو مبارک کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چشمان مبارک یعنی مبارک آنکھیں۔ آپ کی آنکھیں نورانی اور نہایت ہی خوبصورت تھیں۔ سرمے کے بغیر ہی معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے سرما لگایا ہے۔ آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے جن کو علامات نبوت میں شمار کیا گیا ہے۔ پلکیں خوبصورت اور دراز تھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرمغی آنکھیں ہری میں حق کے وہ مشکی غزال، سرمغی آنکھیں ہری میں حق کے وہ مشکی غزال، ہے فضائے لا مکاں تک جن کا رمنا نور کا، ہے فضائے لا مکاں تک جن کا رمنا نور کا۔ ان آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بصارت کے ساتھ ساتھ نور بصیرت بھی رکھ دیا تھا کہ آپ قریب کی چیزوں کو تو دیکھتے ہی تھے، بعید کی چیزوں کو، یہاں تک کہ دلوں کی کیفیت کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ خود صحابہ سے فرماتے ہیں، هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم إني لأراكم من وراء ظهري۔ تم میرا منہ قبلہ ہی کی طرف دیکھتے ہو، خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع اور نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے، اور بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ بخاری شریف۔ شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کے حجابات اٹھا دیے ہیں، اور میں دنیا اور جو کچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ زرقانی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان موعدكم الحوض واني لانظر اليه وانا في مقامي هذا۔ تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اس کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ نگاہ نبوت سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے آپ مثل کف دست دیکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شيء لم اكن رأيته الا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ ہونے والی ہو مگر میں نے اس کو اس مقام پر دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت و دوزخ کو بھی۔ بخاری شریف۔ جنت 7 آسمانوں کے اوپر اور دوزخ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ معلوم ہوا کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی تحت الثری سے لے کر ثریا بلکہ اس سے بھی اوپر تک ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر،
दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। जंगे मूता जो मुल्क शाम में हो रही थी, उसके सारे हालात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा ही में बैठे बैठे साहबा इकराम को बताए। जो परचमे इस्लाम उठाता और जिस जिस सूरत से वो शहीद होता आप बताते जा रहे थे और आपकी आंखों से आंसू जारी थे। मिशकात शरीफ। इसी असना में आप मुस्कुराने लगे। आपसे मुस्कुराने का सबब पूछा गया तो आपने फरमाया, मैं अपने दोस्तों के कत्ल हो जाने पर गमगीन हुआ, मगर अब जब उन्हें जन्नत में एक दूसरे के मुकाबले तख्तों पर बैठे हुए देखकर खुशी से मुस्कुराया हूं। खसाइसे कुबरा। हजरत अब्दुल रहमान बिन आइश रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब ताला को अहसन सूरत में देखा है। मिशकात शरीफ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रआ रब्बहु मर्रतैन, मर्रतन बिबसरिही व मर्रतन बिफुआदिही। बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दो बार देखा, एक बार सर की आंखों से और एक बार दिल की आंखों से। खसाइसे कुबरा। मुख्तसर ये कि जिन आंखों ने गैबुल गुयूब अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुशाहिदा किया, उन आंखों से खुदाई कैसे छुप सकती है। आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। गोशे मुबारक यानी आपके मुबारक कान। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशाए मुबारक और कुव्वते समात आम इंसानों की तरह नहीं थी, बल्कि उनमें मुख्तलिफ खुसूसियात पोशीदा थी। आप दूर और नजदीक की बातें यकसा सुना करते। मुख्तलिफ अहादीस में आपकी कुव्वते समात का तज़किरा मौजूद है। चुनांचे हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, या बिलालु हल तस्मउ मा अस्मउ? क़ाल ला वल्लाहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अस्मउहु। क़ाल अला तस्मउ अहलल क़ुबूर युअज़्ज़बून। ऐ बिलाल, क्या तुम सुनते हो जो मैं सुनता हूँ? उन्होंने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं सुनता। फरमाया, क्या तू नहीं सुनता इन कब्र वालों यानी यहूदियों को अजाब हो रहा है? मुस्तदरक लिल हाकिम। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैस मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु कान। कुलना व बअद वफातिका? क़ाल व बअद वफाती इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया। कोई शख्स ऐसा नहीं जो मुझ पर दुरूद पढ़े मगर उसकी आवाज मुझे पहुंचती है, यानी उसकी आवाज मैं सुनता हूं चाहे वो कहीं हो। साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफात के बाद भी? फरमाया, वफात के बाद भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जमीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम करार दिया है। जिलाउल अफहाम। लबहाए मुबारक और दंदाने मुबारक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक निहायत खूबसूरत और सुर्खी माइल थे। आपके दंदाने मुबारक कुशादा, रोशन व ताबा थे। जब आप कलाम फरमाते थे तो सामने वाले दांतों से नूर निकलता था, और जब आप तबस्सुम फरमाते थे तो दीवारें रोशन हो जाती। आपको कभी जमाई नहीं आती थी। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां,
ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ باوجود یہ کہ آپ کے دندان مبارک نہایت چمکیلے اور صاف تھے، پھر بھی آپ ان کی صفائی کا بہت اہتمام فرماتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے، اور جب کہیں باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے۔ یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے تھا۔ دہن مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ، رخسار مبارک ہموار تھے۔ آپ سب سے زیادہ خوبصورت اور خوبرو تھے۔ خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بلند آواز اتنے تھے کہ جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی کسی اور کی آواز نہ پہنچتی تھی۔ بالخصوص خطبوں میں آپ کی آواز گھروں میں پردہ نشین عورتیں بھی سن لیا کرتی تھیں، اور ہزاروں کے اجتماع میں جس طرح آپ کی آواز سب سے آگے والا شخص سنتا، اسی طرح سب سے پیچھے والا بھی سن لیا کرتا۔ زبان مبارک، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نہایت ہی پاکیزہ اور علم و ادب، فصاحت و بلاغت، حق و صداقت اور لطف و عنایت کی مظہر تھی۔ آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہوتی، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، واضح اور مبین ہوا کرتے، اور افراط و تفریط، جھوٹ، غیبت، بدگوئی اور فحش کلامی وغیرہ سے منزہ اور پاک ہوا کرتے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ قانون الہی بن جاتے۔ رب قدیر نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ سورہ نجم۔ تاجدار اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو مختلف زبانوں پر مہارت حاصل تھی کہ آپ ہر ایک زبان میں بمحاورہ گفتگو فرماتے۔ جب کسی دوسری زبان میں گفتگو فرماتے تو زبان کے قواعد فصاحت کے مطابق فرماتے کہ زبان دان بھی حیران رہ جاتے۔ شفا شریف میں مذکور ہے، جب کوئی آدمی چاہے وہ کسی ملک کا ہوتا، آپ کے حضور حاضر ہو کر اپنی بولی میں کچھ بولتا، آپ اسی بولی میں اس سے باتیں کرتے، یا آپ کی زبان میں خداداد قدرت و قوت ملی تھی۔ ریش مبارک یعنی مبارک داڑھی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی اور بہت ہی زیادہ خوشنما تھی۔ آپ داڑھی مبارک کو تیل لگایا کرتے اور مونچھیں مبارک کٹوایا کرتے۔ آپ نے کبھی خضاب وغیرہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں 20 سے زائد سفید بال نہ تھے۔ گردن کندھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اعتدال کے ساتھ طویل اور چاندی کی طرح سفید تھی اور حسین ایسی کہ خصائص کبریٰ میں فرمایا گیا، كأن عنقه إبريق فضة، گویا آپ کی گردن چاندی کی سراہی تھی۔ آپ کے مبارک کاندھے بھی عجیب شان کے تھے، نہایت خوبصورت کہ کسی دوسرے انسان کے ایسے نہ تھے۔ زرقانی میں بیان کیا گیا ہے، إنه كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين، جب آپ لوگوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ کا کاندھا سب سے اونچا ہوتا۔ پشت مبارک، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کشادہ اور ایسی چمکدار تھی کہ جیسے پگھلائی ہوئی چاندی ہے۔ حضرت مہرش بن عبداللہ الکعبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں عمرے کا احرام باندھ رہے تھے، میں نے آپ کی پشت انور کی زیارت کی اور اسے ایسا پایا جیسے چاندی کو پگھلایا گیا ہو۔
مسند احمد، بخاری اور مسلم میں ایک روایت مذکور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، روئے آئینے علم پشتے حضور، روئے آئینے علم پشتے حضور، پشتیے قصر ملت پہ لاکھوں سلام، پشتیے قصر ملت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے مبارک کے تعلق سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔